الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، افعال اچھا اور برا افعال کا ہونا، اور افعال میں اچھائی اور برائی ہونا، اور عقل میں یہ صلاحیت ہونا کہ وہ ان افعال کی اچھائی اور برائی کا ادراک کر سکے اور سمجھ سکے، اور یہ فیصلہ کر سکے کہ اچھے کام کو کیا جانا چاہیے اور اس کے کرنے والے کو مستحق اجر سمجھتی ہے عقل. اور اسی طریقے سے ادراک رکھتی ہے کہ برا کام جو ہے اسے ترک کیا جانا چاہیے. جب برائی کو دیکھتی ہے کہ یہ عمل، یہ کام برا ہے، تو وہ برا کام اس کو چھوڑ دیا جائے، ترک کیا جائے، انجام نہ دیا جائے، اور جو انجام دے اس کو قابل مذمت سمجھتی ہے، اور عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شخص قابل مذمت ہے، اس کو سزا دی جانی چاہیے برے کام کا جو مرتکب ہو اسے. اور یہ افعال اچھے اور برے ہوتے ہیں عقلی طور پر. حسن و قبح عقلی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، اور ہمارے مقابلے میں اشاعرہ جو مسلک ہے ان کا نظریہ ہے کہ حسن اور قبح اور اچھائی اور برائی افعال کی ذاتی طور پر نہیں ہے، اور افعال اچھے اور برے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہر وہ فعل جو اللہ حکم دے کرنے کا اور اچھا قرار دے جس سے وہ اچھا ہو جائے گا، اور جس عمل کو اللہ کہے برا ہے یا اور اسے ترک کرنے کا حکم دے وہ برا ہو جائے گا. یہ ان کا نظریہ ہے. امامیہ کے نظریے پر دو دلیلیں کہ حسن و قبح عقلی ہے افعال کا، اچھائی اور برائی جو افعال میں ہے پائی جاتی ہے ذاتی طور پر، یا تقاضا موجود ہے ان افعال میں اچھے ہونے کا برے ہونے کا، جب تک کہ وہ کسی اور عنوان میں داخل نہ ہو جائے. خود ذاتی طور پر ان کے اندر ایک اچھائی ان کے اندر تقاضا ہے، اچھائی کا تقاضا ہے برائی کا. لہٰذا یہ جو ہمارا نظریہ ہے، عقیدہ ہے عزیزان گرامی، اس کے لیے دو دلیلیں سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہوئی ہیں اور بیان ہوئی ہیں. اور اب یہ تیسری دلیل آج کے پروگرام میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم مکتب اشاعرہ کا جو نظریہ ہے وہ تو عقیدہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور دلیل کے طور پر جو ان کی باتیں ہیں اس کو ہم اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ممکن ہے کہ آج کے پروگرام میں وہ بیان نہ ہو سکیں. تو اب ہم تیسری دلیل پہلے جو مکتب امامیہ کی ہے اس کو سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو پھر ہم اشاعرہ کے نظریے اور عقیدے کی دلیلوں کو اختصار کے ساتھ پیش کریں گے. اور آج کے پروگرام میں ممکن نہ ہو سکا، وقت میں گنجائش نہ ہو، تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ان کی جو بات ہے، ان کی جو گفتگو ہے، جو دلیل ہے، وہ سامعین کرام کی خدمت میں بیان کی جائیں گی. دو دلائل کے بعد اب تیسری دلیل عزیزان گرامی اس بات پر کہ افعال جو ہیں، اعمال جو ہیں، کام جو ہیں بہت سے وہ اچھے اور برے ہیں، اور عقل جو ہے وہ ان کے بارے میں ادراک رکھتی ہے، ان کی اچھائی اور برائی کو جو ان کے اندر ہے سمجھ سکتی ہے، اور یہ عقل فیصلہ کرتی ہے اور ادراک رکھتی ہے کہ جو اچھائی کو انجام دینے والا ہے وہ عزیزان گرامی وہ قابل اجر ہے، اور اس قابل مدح ہے، اور اس کو جو ہے وہ اجر ملنا چاہیے. اور اسی طرح جو عمل برا ہے اور برائی پائی جاتی جس عمل میں، مرتکب اگر کوئی اس عمل کا ہوتا ہے تو وہ قابل مذمت ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو ترک کیا جانا چاہیے تھا. اگر کوئی ترک نہ کرے تو وہ سزا کے قابل ہے، مستحق سزا ہے عزیزان گرامی.
تو اب آپ آئیے کہ افعال جو ہیں وہ اچھائی اور برائی ہے ان کے اندر، اس پر ہم دلیل پیش کر رہے تھے، 2 دلیلیں بیان ہو گئیں، اور آج تیسری دلیل میں دیکھیے ایک مسئلہ جو ہم نے آغاز ہی میں پیش کیا کہ دین کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت عقلاً واجب ہے۔ جب آغاز میں ہماری گفتگو ہوئی تو سب سے پہلی بحث جس کا آغاز ہوا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ وہ واجب الوجود بذاتہ ہی کی ذات اور ہستی، جو خالق کائنات ہے، جو سارے عالم کا مالک ہے، اس کی معرفت اور اسی طرح دین شناسی اور دین کی شناخت اور دین کی معرفت یہ واجب ہے عقلی طور پر۔ عقل اس کے ضروری ہونے کو اور لازمی ہونے کو سمجھتی ہے دلیل کے ساتھ۔ تو معرفت کے ضروری ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ضروری ہونے پر عقل اس کو ضروری قرار دیتی ہے، لازمی قرار دیتی ہے عزیزان گرامی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر عقل جو ہے وہ معرفت پروردگار اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ ایک اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، لہذا اس عمل کے اچھے ہونے کو عقل سمجھتی ہے اور عقل اس کو ضروری اور لازمی قرار دیتی ہے انسان کے لیے کہ اس کو کیا جانا چاہیے، اور اگر نہ کرے تو انسان جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح اطاعت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد طاعت اللہ کا واجب ہونا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت عقل واجب سمجھتی ہے اور عقل اسے ضروری قرار دیتی ہے، کیونکہ وہ مولا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار، ہمیں پالنے والا، اور ہمارے تمام امور کی تدبیر اس خدا کے ہاتھ میں ہے، ہماری ساری تقدیر اس پروردگار کے ہاتھ میں ہے، وہ ہماری حیات کا مالک ہے اور ہمارا سب کچھ اس پروردگار سے متعلق ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، عقل یہ کہتی ہے کہ وہ مولا، وہ پروردگار، وہ مالک، جو مالک حقیقی ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہم اس کے جب بندے ہیں تو عقل کہتی ہے کہ بندگی کرو، عقل کہتی ہے کہ اس کی اطاعت کرو، وہ مولا ہے، اس کے احکام کو ماننا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ پس جب عقل اسے ضروری قرار دیتی ہے، لازمی قرار دیتی ہے، تو یہ اطاعت کا وجوب، طاعت مولا کا واجب ہونا، یہ عقل اس کو سمجھتی ہے اور لازمی قرار دیتی ہے، پس یہ وجوب عقلی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ معرفت کا اگر اچھا ہونے کی بنا پر اس ضروری نہیں ہے عقل کے نزدیک، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی حاصل کرنے کی کوشش کیوں کرے؟ پروردگار کی شناخت اور معرفت الہی کے سلسلے میں انسان کیوں قدم آگے بڑھائے؟ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد جب وہ ایمان لائے گا، تب اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر و نواہی جو ہے ان کی اطاعت کا مسئلہ انسان کے سامنے پیش ہوگا۔ لیکن جب تک انسان فرض کریں کہ اللہ کی معرفت نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتا ہو، شناخت اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو نہ ہو، غفلت میں ہو، غافل ہو، بے خبر ہو، تو اس ناآشنا انسان کے لیے اب کیا دلیل ہے کہ جس دلیل کی بنیاد پر انسان کے لیے محرک پیدا ہو کہ وہ معرفت الہی کو حاصل کرے اور معرفت الہی کے حصول کو اور اس سلسلے میں کوشش کو ضروری سمجھے؟ تو یہ وجوب عقلی ہے معرفت خدا کے واجب ہونا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ عقلی وجوب نہ ہو اور یہ عمل اچھا اگر نہیں اور ذاتی طور پر اور اس کے اچھے ہونے کو عقل ادراک نہیں کرتی، تو پھر کون سا محرک انسان میں پیدا ہو سکتا ہے عزیزان گرامی جو انسان کے لیے اس بات کا سبب بنے کہ وہ آگے بڑھ کر معرفت الہی کی کوشش کرے، شناخت پروردگار کے سلسلے میں کوشش و تلاش کرے انسان۔ یقینی طور پر اگر چند لوگ آئیں اور وہ
یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء ہیں اور اللہ کے نمائندے ہیں، تو یہاں کیا ایک انسان جو معرفت پروردگار نہیں رکھتا ہے تو کیا بعض دیگر انسانوں کے یہ کہہ دینے پر کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اس کا پیغام ہم تمہارے لیے لائیں، وہ تمہارا خالق ہے، کیا ان کے کہنے پر یہ سب کچھ انسان مان لے گا جو ان چیزوں کو پر یقین نہیں رکھتا، خدا کو نہیں پہچانتا، غفلت میں ہے، جاہل باللہ ہے، اس سلسلے میں جہالت میں مبتلا ہے، غفلت میں مبتلا ہے؟ تو عزیزان گرامی یقینی طور پہ یہ انسان دوسرے انسانوں کی جو انبیاء الہی ہیں یا دعوی نبوت کر رہے ہیں ان کی بات پر تو یقین نہیں کرے گا۔ تو معرفت جب تک عقلی، جب تک حسن نہ ہو اور اس میں ذاتی طور پر اچھائی نہ ہو اس عمل میں، اور عقل اسے ضروری قرار نہ دے، اس کی اچھائی کو سمجھتے ہوئے انسان کے لیے ضروری قرار نہ دے کہ یہ کرنا عقلی طور پر ضروری ہے، تو پھر اس کے علاوہ اور کیا محرک ہے عزیزان گرامی؟ پھر انسان کیسے معرفت پروردگار حاصل کرے گا؟ اور اسی طریقے سے جب معرفت پروردگار کو حاصل کرتا ہے انسان تو سمجھتا ہے کہ وہ مولا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے، اس کے اوامر و نواہی جو اس نے پیش کیے ہیں اس کی پابندی انسان کے لیے ضروری ہے، اطاعت و فرما برداری اپنے مولا کی ضروری ہے، عقلی طور پر لازمی ہے یہ انسان کے لیے۔ اگر یہ اطاعت کا ضروری ہونا مولا کی، یہ اطاعت، یہ اس میں اطاعت میں اچھائی نہ ہو یا اچھا عمل نہ ہو اور عقل اس سے ادراک نہ کرے اور ضروری قرار نہ دے، تو اطاعت پروردگار کیسے عزیزان گرامی ثابت ہو سکے گی؟ اس کا وجوب کیسے انسان کے لیے ثابت ہوگا؟ اگر اشاعرہ کے بات کو سمجھ لیا جائے کہ وہ شرعی دلیل کے ذریعے ثابت ہوگا، تو پھر اگر فرض کیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، تم نے اللہ کو پہچانا ہے کہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، تم اللہ کی اطاعت کرو، تو اللہ کا یہ حکم جو آتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس حکم کو ماننا ہم پر ضروری ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا بنیادی طور پر اب یہ مسئلہ معرفت پروردگار کے بعد کہ اطاعت واجب ہے پروردگار کی، اللہ نے کہا اطاعت کرو، تو اللہ کے امر سے اگر ثابت ہوگا تو پھر جب تک دیکھیے عقل قبول نہ کرے کہ اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، اب عقل اگر واجب اور ضروری قرار نہ دے اطاعت کو عزیزان گرامی، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا ہے کہ اطاعت کرو، اس کی اطاعت کیوں کرے بندہ؟ جب تک اس کی عقل ضروری قرار نہ دے اطاعت کو تو بندہ کیسے سمجھے کہ یہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا واجب ہے؟ لہٰذا یہ اطاعت کا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس اطاعت کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک اور دستور کی ضرورت پڑے گی اللہ کی طرف سے کہ ایک اور حکم آئے کہ یہ پہلے جو حکم دیا ہے اطاعت کا اس کی پیروی کرو، تم اس کی اطاعت کرو، ایک اور حکم آئے۔ اگر فرض کریں اس پہلے حکم کی اطاعت کے لیے دوسرا حکم آیا تو یہ دوسرے حکم کی اطاعت کرنا اگر عقل خود ضروری قرار دے اور سمجھے کہ مولا کی اطاعت واجب ہے تو ٹھیک ہے عزیزان گرامی، لیکن نہیں تو پھر اس امر کی اطاعت بھی کیسے ہو؟ اس کے لیے ایک تیسرے امر کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح تسلسل لازم آ جائے گا۔ تو جب تک ہم اطاعت پروردگار کے سلسلے میں یہ قبول نہ کریں کہ یہ اچھا کام ہے اور اس کی اچھائی کو عقل درک کر کے اس کو ضروری اور لازمی قرار دیتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے اطاعت پروردگار، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کہ اطاعت کرو، انسان جو ہے وہ جب تک عقل اس کی نہ کہے کہ یہ واجب ہے، عقلی طور پر ضروری ہے، اس وقت تک یہ اطاعت کا وجوب شرعی طور پر بھی ثابت انسان کے لیے نہیں ہو سکے گا، جب تک کہ عقل اس کو نہ سمجھے اور ادراک نہ کرے اور فیصلہ نہ کرے کہ وہ ہمارا مولا ہے اور مولا کی بات کا سننا اور اس کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کو ماننا عقلی طور پر ضروری ہے، واجب ہے، چونکہ یہ کام اچھا ہے، اس کو کیا جانا چاہیے
اور ضروری ہے بندوں کے لیے وہ بندگی کریں اور اطاعت کریں پروردگار کی۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ کے حکم کی کہ جو وہ کہے گا اطاعت کرو، کیسے ہمارے لیے ہم اس کو ضروری قرار دیں؟ اللہ کے حکم کا ماننا ضروری ہے۔ یہ حکم جو آیا اس کے لیے ایک دوسرے حکم کی ضرورت پڑے گی، پھر اس حکم کے بارے میں یہی سوال ہوگا، اس کے لیے ایک اور حکم کی ضرورت پڑے گی، اور یہ تسلسل لازم آئے گا عزیزان گرامی، اور تسلسل جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا شرعی وجوب جو ہے، شرعی طور پہ اطاعت کا واجب ہونا یہ نہیں ہے جب تک کہ عقل جو ہے مولا کی اطاعت کو واجب نہ سمجھے، اور عقل جو ہے اس کو ادراک نہ کرے کہ عقلی طور پر یہ کام انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندگی کریں اور اطاعت کریں۔ یہ دلیل جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کتابوں میں عزیزان گرامی، ہم نے آپ معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تیسری دلیل جو تھوڑی پیچیدہ ہے لیکن انشاءاللہ آپ توجہ فرمائی اور غور کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مطلب حل ہوگا، اور جب آپ کتابوں میں اسٹڈی کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ جب مطالعہ کریں گے تو وہاں اب یہ بات جو پیش ہوئی ہے انشاءاللہ آپ سامعین کرام کے لیے واضح ہو سکے گی۔ آج کے پروگرام کو ہم اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہمارے مقابلے میں جو اشاعرہ کا نظریہ ہے ان کی کیا دلیل ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا